تو ہم اپنا وہ پرانا دین، آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت اور یہ قدیمیت یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کوئی ماڈرن اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ ایسا اسلام نہیں، یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں نے شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا دو۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ ہو۔ یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا نہیں اس کے بغیر شیر بنا دو، اس کے بغیر شیر بنا دو۔ میاں ایسا شیر تو غامدی بنا سکتا ہے کہ جس میں نہ پردہ ہو، جس میں نہ حیا ہو، جس میں نہ کوئی ضابطے ہوں دین کے، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو میاں یہ غامدیت زدہ، یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کے لوگ بات کرتے ہیں، اور آج مغرب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ کوئی جدیدیت نہیں ہے، اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی پرانا اسلام ہے، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور 5 گانا سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ وہ اسلام وہی اسلام ہے، کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی حفاظت کے ذمے میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ دین، ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا، اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے، اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ میں نے معراج کے موقع پہ کہا تھا کہ آج سائنس الٹی چھلانگیں بھی لگا لے، وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے، اور یہ تو چاند پہ جا کر کے بھی فخر کر رہے ہیں۔ میرے محبوب تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہے، چونکہ یہ حضور کے لیے فخر نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر ہے۔
مولا علی قاری نے لکھا نا، حضور نے فرمایا کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس پہ فخر بھی نہیں کرتا۔ مشکات کی روایت اور بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اور میں فخر نہیں کرتا اس پہ۔ یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ پھر فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا۔ تو اس پر فرمایا کہ بات تو فخر کی ہے، فخر کرتے کیوں نہیں؟ ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز انسانیت کا، حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر کی تو ہے؟ کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ جناب یوسف جن کے حسن کی تابشوں سے مصر کے بازار چمکنے لگے، اور جن کے حسن کی چمک کو مصر کی عورتیں گوارا نہ کر سکی، برداشت کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ وہ جناب یوسف جن کے حسن کا چراغ ایسا روشن ہوا کہ جس کی چمک سے سارے حسن ماند پڑ گئے، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر کی ہے کہ نہیں؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا جناب موسیٰ، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کہ اللہ کا نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ کتنی شان ہے، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ بن باپ کے پیدا ہونے والا جناب عیسیٰ، اللہ اکبر، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرے شفا ہو جائے، مردے کو ٹھوکر مارے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جائے، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھے روشنی آ جائے، جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر کی ہے کہ نہیں؟ ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی محفوظ رہنے والا اللہ کا خلیل، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا خلیل اللہ، جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر کی ہے کہ نہیں ہے؟ یار جس کا تخت ہوا میں اڑے اور پوری دنیا پر جس کی حکومت کے ناقوس بج رہے ہوں، جناب سلیمان جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر کی ہے کہ نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ تو کہا جب بات فخر کی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے۔ جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ کہا ولا فخر، میرے لیے فخر نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ فخر تو ان کے لیے ہے کہ انہیں میرے جھنڈے کے تلے آنا نصیب ہوا، میرے جھنڈے کے سائے تلے آنا نصیب ہوا۔ لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں اور میرے حضور چاند کو بلا کر بھی فخر نہیں کر رہے، اس کے ٹکڑے کر کے بھی فخر نہیں کر رہے، اس لیے کہ چاند کو بلانا فخر نہیں ہے، چاند کا آنا چاند کے لیے فخر ہے کہ مجھے حضور نے بلایا ہے۔ یہ انگلی تو کہیں اور بھی اٹھتی تو وہ بھی قدموں میں آتا، بخت جاگے کہ مجھے بلا لیا۔ تو یہ بخت تو چاند کے لیے ہے، اور آج جو ناز کر رہے ہم چاند پہ پہنچے، تو میاں چاند پہ پہنچ کر لائے کیا ہو وہاں؟ وہ کہتے ہیں وہاں مٹی وہاں لے کر آئے ہیں چاند کی، اور کہا کہ یہ چاند سے ہم لے کر کے آئے ہیں، اور وہ دنیا کو دکھاتے پھرے کہ یہ دیکھو یہ مٹی چاند سے ہم لے کر آئے ہیں۔ میاں چاند پہ گئے تھے تو خاک لے کے آئے، وہاں گئے بھی تھے انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ وہاں سے خاک لے کر آئے، زمین پہ پہلے مٹی تھوڑی تھی اور وہی ڈال دیا۔ چاند سے انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ اور میرے محبوب گئے تو امت کی بخشش کا مجدہ جاں فضا لے کر آئے، بندگی کے سجدے لے کر آئے، امت کی بخشش کی ضمانت لے کر کے آئے۔ تو یہ چاند پہ گئے بھی تو کیا لے کے آئے سوائے مٹھی خاک کے، اور کیا لے کر آئے؟ لیکن میرے محبوب گئے تو انسانیت کے لیے ایک آئین لے کر آئے، ایک دستور لے کر آئے، ایک ضابطہ لے کر کے آئے، انہیں بندگی کے لیے سر جھکانے کا کرینہ سکھانے کے لیے جو ہے کہ ضابطہ اور ایک پیغام لے کر کے آئے۔ تو اس لیے یہ جدیدیت جہاں مرضی بھی آج دنیا چلے جائے، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر، ان کے قدم اتنے اونچے ہیں کہ انسانیت کا فخر میرے حضور کے قدموں کو چھو لے تو اس فخر کا یہ فخر بن جاتا ہے۔ وہ آج کل بڑی دھوم ہے، یہ جو نیا سسٹم آیا ہے جس میں آپ فائر کر دینے کے بعد آپ اس داغے ہوئے گولے کو
واپس بلا سکتے ہیں، اس کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ماضی میں نہیں ہوتا تھا۔